میں ابھی کوئکلی آپ سے 9 ایفیکٹس آف سن ذکر کرتا ہوں. واٹ آر دا 9 ایفیکٹس آف سنز جو کہ اس دنیا میں جن کا نتیجہ ملے گا گناہوں کا. آخرت تو برباد ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے, لیکن دنیا جو برباد ہوتی ہے نا وہ اس کا ہم ذکر کریں گے ابھی. پہلا, پریونشن آف نالج. انسان سے علم چھین لیا جاتا ہے جو گناہوں میں پڑتا ہے. امام شافعی کے استاد ہیں امام وقی. امام شافعی کہتے ہیں کہ شقوت وقی سوء حفظی, میں نے اپنے استاد سے شکایت کی لاس آف میموری کی, لیک آف میمورائزیشن کی. فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور اللہ لا یعطی لعاصی. انہوں نے مجھے کہا کہ تم گناہ چھوڑ دو بیٹا, کیونکہ گناہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے یہ اللہ کا نور ہے, اور اللہ اپنا نور کسی گناہ گار شخص کو نہیں دیتا. اسی طرح سے امام شافعی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بازار میں سے گزر رہا تھا تو ہوا چلی اور ایک عورت کا جو ٹخنا تھا وہ تھوڑے اوپر تک ظاہر ہو گیا. اینڈ آئی ہیڈ اے لک ایٹ اٹ, اور میں اس کو کچھ دیکھتا رہا. تو کہتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے آئی فیلٹ ویکنیس ان مائی میموری. I felt my memory get weakened because of that single sin. You know, subhanallah, how sensitive they were in regards to their sins. کتنا نوٹس کرتے کہ مجھ سے وہ گناہ ہوا تھا اسی وجہ سے میری میموری کمزور ہو گئی ہے. اور ہم لوگ ہماری میموری کمزور ہو رہی ہے, ہمارے حالات برے ہیں, ہمیں ڈپریشن انزائٹی میں گھرے جا رہے ہیں, ہمیں سوشل انزائٹی ہوتی جا رہی ہے, ہم مصیبتوں میں گرتے جا رہے ہیں, ڈرگز میں جا رہے ہیں, بے چینی, بے سکونی, بے قراری ہے, ماں باپ سے نہیں بنی, اریٹیشن ہے ہر وقت. آپ کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیا ایشو ہے. اللہ اکبر, یہی تو ایشو ہے, گناہ ہو رہے ہیں, یہ گناہ ہو رہے ہیں, یہ تو ایشو ہے. گناہ چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ حالات بہتر کر دیں گے. نمبر 2 از پریونشن فرام رزق. گناہوں کی وجہ سے انسان کا رزق ٹائٹ ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جاب نہیں مل رہی, ہائے پریشان ہے, جاب نہیں مل رہی, اللہ پہ توکل کم ہے, اللہ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, فوراً سے بینک کی جاب مل رہی تھی سودی جاب کر لی, فوراً سے جھوٹ بول کے مال کما لیا. دیکھیے جس طرح موت ہمارا پیچھے کرتے ہیں اس رزق بھی ہمارا پیچھے کرتا ہے. اور توبہ کرنے کی وجہ سے, گناہ چھوڑنے کی وجہ سے حالات انسان کے بہتر ہوتے ہیں. قرآن میں بہت ساری آیات ہیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرے گا نا ہم اس کو راستہ بھی بنائیں گے, اس کو رزق بھی دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے راستہ آسان, اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کے اجر کو بلند کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ گناہوں سے بچنے کے فوائد ہیں. تو رزق جو ہے نا وہ روک لیا جاتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے. تیسری, پہلی کیا تھی؟ ماشاء اللہ. دوسرا پریونشن آف رزق. تیسری چیز از, تیسری اور چوتھی, فیلنگ ڈسٹنٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ رائچس پیپل. انسان گناہوں کی وجہ سے نا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے, اس کا دل پتھر جیسا ہو جاتا ہے, اس کو رونا نہیں آتا, اس کو اللہ کے ساتھ کنیکشن فیل نہیں ہوتا, اس کے دعائیں قبول نہیں ہوتی, اس کو نماز میں لذت محسوس نہیں ہوتی, اس کو اللہ سے باتیں کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا, اس کو یہ سب کچھ بوجھ لگنے شروع ہو جاتا ہے, اور دل چاہتا ہے کہ بس اس کو سر سے اتاروں اور پورا کروں. یہ گناہوں کے اثرات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دوری محسوس کرنا, اور گناہ کی وجہ سے سب سے پہلی جو چیز انسان کے اندر جاتی ہے وہ لذت ہے عبادت کی. سویٹنس جو ہے نا قرآن پڑھنے کی یا نماز کی, سب سے پہلے جو چیز انسان کی زندگی سے جاتی ہے وہ لذت ہے. انسان قرآن پڑھتا ہے, اس کو اباسیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں اور نیند آتی ہے, فوراً سے وہ کھول کے انسٹاگرام کھولتا ہے یا فیس بک کھولتا ہے, وہ بالکل سیٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ بند کرتا ہے, پھر قرآن کھولتا ہے, پھر اسے نیند آنے شروع ہو جاتی ہے. یہ گناہ ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اگر ہمارے دل پیور ہوتے نا تو ہم قرآن سے کبھی ہمارا دل بھرتا ہی نہ. ایک سلف تھے جو کہ اپنے بستر مرگ پہ تھے, تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی خواہش